بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، اردو ادب کی جانب سے آپ کا دوست محمد خورشید خان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو پڑھائیں گے اردو غزل۔ تو آئیے بلا تمہید شروع کرتے ہیں۔ بادی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، بادی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ دوستو، اس شعر کو آپ پہچان گئے ہوں گے کہ کس مشہور شاعر کا ہے۔ یہ مرزا غالب کا بہت مشہور شعر ہیں۔ پہلے شعر کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ ایک بار پھر شعر سن لیجئے۔ بادی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ بادی چائے اطفال یعنی بچوں کا کھیل۔ غالب نے یہ بادی چائے اطفال بچوں کا کھیل سے منسوب کیا ہے، اور شب و روز رات اور دن۔ اس شعر میں غزل کی دنیا میں سب سے بڑی حقیقت عشق ہے، اور اس دنیا کا سب سے توانا کردار عاشق کا ہے۔ ایک عاشق کی عشق کی دنیا بڑی وسیع ہوتی ہے، اس کی نظر میں ہر چیز بیکار ہے۔ عاشق کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ دنیا بہت وسیع ہوگی اور ان کی نظر میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہوگی، لیکن میری نظر میں عشق کی دنیا کے مقابلے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں اس کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھتا، یعنی اس کی حقیقت بچوں کے کھیل سے زیادہ نہیں ہے میرے نزدیک۔ آگے کہتا ہے شاعر کہ اسی طرح رات اور دن کا یہ تسلسل جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عجوبہ ہے، پہلے دن کا ہونا، پھر دن کے بعد آہستہ آہستہ رات کا آنا، اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے، لیکن عاشق کی نظر میں اس کی بھی کوئی وقت نہیں۔ وہ تو دن اور پھر دن کے بعد رات کے ہونے کو محض ایک تماشے کی طرح دیکھتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں پیش آنے والے چھوٹے بڑے حادثات و واقعات اور یہ دن رات کا سلسلہ ایک عاشق کی نگاہ میں بس ایک تماشا ہے اور کچھ نہیں۔ دوسرا شعر، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اورنگ سلیماں کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، اور پھر بادشاہت بھی ایسی کہ وہ انسانوں، جنوں، پرندوں اور چرند اور ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے۔ جب انہیں کہیں جانا ہوتا تھا تو ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ ان کا تخت اڑا کر لے آتی۔ اورنگ سلیماں سے اسی تخت کی طرف اشارہ ہے۔ اعجاز مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، جس سے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کہ جب کوئی پیغمبر ایسا انوکھا کام انجام دے جو کوئی اور نہ کر سکے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، مثلاً یہ کہ وہ پیدائشی اندھے یعنی نابینا کو اوپر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی تھی، اسی طرح کوڑی پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی کھال بالکل اچھی ہو جاتی۔ اس کے علاوہ مردے کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ غالب نے اعجاز مسیحا کہہ کر انہی معجزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ایک عاشق کی نظر میں اس کی عشق کی دنیا اتنی محترم ہے کہ بڑے سے بڑے معجزے اور کمالات بھی اس
شاعر کی نظر میں کچھ نہیں ہوتے۔ اس لیے حضرت سلیمان کا تخت، جو کہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، عاشق کے نزدیک اس کی حقیقت بھی ایک کھیل سے زیادہ نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ جس نے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ بھی ایک بات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اب آئیے اردو غزل کو پڑھتے ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو دوسری زبانوں میں گیت یا غنائیہ کہتے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ بے ساختہ، پاکیزہ، مقبول ترین صنف سخن ہے۔ ہر شاعر نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی صنف شاعری کہا ہے۔ آل احمد سرور نے غزل کو بڑی کافر صنف کہا ہے، اور آل احمد سرور نے غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قلہو باللہ لکھنے کا آرٹ ہے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ حالی نے غزل بے وقت کی راگنی کہا ہے۔ فراق نے غزل کو 3 ناموں سے منسوب کیا ہے کہ غزل شاعری نہیں، عطر شاعری ہے۔ دوسرے لفظوں میں غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے۔ تیسرے لفظوں میں غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ عظمت اللہ خاں نے تو بالکل ہی مختلف لکھا ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے۔ تو یہ ادیبوں و شاعروں کے مختلف غزل کے بارے میں اپنے اپنے اقوال ہیں۔ یہ اکثر بار بار امتحانات میں آنے والے سوالات ہیں، ان کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ وقت اور حالات کے تحت غزل نے ہر دور کا ساتھ دیا اور ہر طرح کے موضوعات کو اپنے دامن میں سمویا۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل میں پہلے مطلع کے بعد فوراً دوسرا مطلع ہو تو اس کو حسن مطلع یا مطلع ثانی کہتے ہیں۔ عموماً غزل میں ایک ہی مطلع ہوتا ہے۔ بقیہ اشعار کے دوسرے تمام مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوتے ہیں، جس کی تکرار شعر کے ہر دوسرے مصرے میں ہوتی ہے، جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ غزل کا پہلا شعر ہے، اس کو مطلع کہیں گے۔ اس میں کیا ہے شعر کے پہلے اور دوسرے مصرے میں آیا ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں، یعنی بار بار دہرائے جانے والے ہم شکل الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ غزل کا دوسرا شعر ہے۔ ان اشعار میں ہوا، دوا، ماجرا اور برا غزل کے قافیہ کہلائیں گے، یعنی شعر کے آخر میں جب ہم آہنگ یعنی ایک جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا چھوٹا نام یعنی تخلص موضوع کرتا ہے، جیسے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتائے تو برا کیا ہے۔ اس شعر میں غالب تخلص استعمال ہوا ہے، اس کو مقطع کہیں گے۔ غزل میں عام طور پر قافیہ اور ردیف دونوں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن بعض غزل میں صرف قافیہ کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ ایسی غزلوں کو غیر مردف غزل کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں کوئی ردیف نہ ہو۔ غیر مردف کے معنی یعنی جس میں کوئی ردیف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں۔ غزل میں اشعار کی کوئی قید نہیں، 6 اشعار کی بھی غزل ہو سکتی ہے، 10 اشعار کی بھی غزل ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اشعار کی بھی غزل ہوتی ہے۔ غزل کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ غزل کے لغوی معنی محبوب سے عشق و عاشقی کی باتیں کرنا ہے۔ اس میں شاعر اپنے دلی جذبات اور کیفیات کو ظاہر کرتا ہے۔ غزل میں حسن و عشق کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ اخلاق، مذہب، علمیت اور فلسفہ و انسانیت اس کے اہم موضوعات ہیں۔
جن پر صدیوں سے تباہ آزمائی ہو رہی ہے۔ چونکہ غزل کی دلکشی کا سب سے بڑا سبب اس کی غنائیت ہے، لہذا شعر میں ترنم یا موسیقی نہ ہو تو وہ شعر کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ غزل میں یہ خوبی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسری صنف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ معنوی اعتبار سے غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک اکائی ہوتا ہے اور عام طور پر دوسرے اشعار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پوری بات کو چونکہ دو مصرعوں میں بیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے غزل میں رمز و کنایہ سے کام لیا جاتا ہے۔ غزل کا بنیادی موضوع عشق کے معاملات کی مختلف کیفیات کا ترجمان رہا ہے، پھر بھی اس لیے غزل میں شاعر نے دنیا جہاں کی باتیں کہی ہیں۔ اردو غزل میں لفظ تو وہی استعمال ہوتے ہیں، یعنی عاشق، معشوق، رقیب، ہجر، وصال، لیکن ان کے معنی دوسرے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے آج اردو غزل کا دامن بہت وسیع ہے۔ دنیا کا کوئی مضمون اور کوئی موضوع ایسا نہیں جسے غزل نے اپنے وجود میں سمویا نہ ہو۔ مذہب، اخلاق، تصوف، سرمستی سے لے کر سیاسی و سماجی خیالات، فلسفیانہ مضامین اور مظاہر فطرت، تعریف و توصیف تک فکر و خیال کے تمام گوشوں کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ تغزل غزل: غزل انسان کے دل، جذبات، کیفیات اور محسوسات کے لیے مخصوص ہے۔ یہ جذبہ کا بیان اور تخلیق کی زبان ہے۔ تغزل یعنی غزل کا پن یا غزلیت۔ غزل کی اہم خوبی تغزل ہے۔ تغزل غزل کی مقبولیت کا راز ہے۔ آج مومن کو غالب کے مقابلے میں ہم مومن کے تغزل کے سبب ہی لا سکتے ہیں۔ حسرت اور جگر کی بے پناہ مقبولیت تغزل کے سبب ہے۔ غزل کو غزل میں جو بھی کہتا ہے اپنے آپ میں ڈوب کر کہتا ہے۔ تغزل موسیقی سے بہت قریب ہے، یعنی رومانیت، شدت احساس، بے ساختگی، اثر آفرینی اور الفاظ کی ادائیگی کی ملی جلی کیفیت کا نام تغزل ہے، جن کے اوصاف غزل میں کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ غزل کی دلکشی کا سب سے بڑا سبب اس کی غنائیت ہے۔ شعر میں ترنم یا موسیقی نہ ہو تو وہ شعر کہلانے کا مستحق نہیں۔ غنائیت کا مطلب ہے ناک سے نکالنا، نون غنہ جس کو کہتے ہیں، نون غنہ، کسی لفظ کو ناک سے نکالنا۔ غزل میں یہ خوبی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسری صنف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کا پہلا سبب تو یہ ہے کہ پوری غزل کسی ایک بحر میں ہوتی ہے، یعنی اس کے ہر مصرعے کا وزن یکساں ہوتا ہے، جس میں سے ایک خاص دھن پیدا ہوتی ہے۔ ردیف و قافیہ بھی غزل کی موسیقی میں اضافہ کرتے ہیں۔ غزل کی مقبولیت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ غزل کے شعر آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں اور مختلف موقعوں پر ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک شعر میں ایک تجربہ اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص اس قسم کے تجربے دے دوچار ہوگا، وہ آسانی سے اس شعر کو دہرائے گا۔ کبھی کبھی تو صرف ایک مصرعے سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ کسی دوست نے بے وفائی کی تو ہمیں یہ مصرعہ یاد آئے گا: ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ غزل میں تصوف کے پیچیدہ مضامین کی ادائیگی کا آغاز بھی بہت شروع سے ملتا ہے۔ اپنے اشعار کے ذریعے شاعر خدا کی ذات، اس کے صفات، اس کے کمالات، خدا سے اپنا اور کائنات کا تعلق وغیرہ ظاہر کرتا ہے اور خود کو خدا کی سب سے بڑا عاشق ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آئیے بہنوں اور بھائیوں، غزل کے اجزائے ترکیبی پر غور کرتے ہیں۔ تو غزل کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں؟ اس میں نمبر 1 مصرع۔ مصرعے کے لغوی معنی
दरवाजे के एक किवाड़ के हैं। यानी हमारे जो घर के किवाड़ होते हैं तो वो 2 पट के होते हैं और दोनों पट मिलाकर एक शेर बनता है। तो मिसरे के लग़वी मायने हैं दरवाजे के एक किवाड़ के। जिस तरह 2 किवाड़ एक दरवाजे को बंद कर लेते हैं, इसी तरह दूसरे मिसरों से एक शेर मुकम्मल होता है। पहले मिसरे को मिसराए ऊला कहते हैं, दूसरे मिसरे को मिसराए सानी कहते हैं। दोनों मिसरों का आपस में हम वजन और एक बहर में होना जरूरी है। जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। पहले मिसरे में ये शेर की पहली लाइन है, लिहाजा इसको मिसराए ऊला कहेंगे क्योंकि ये एक किवाड़ का एक पार्ट हो गया। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि आखिर इस दर्द की दवा क्या है, तो ये हमारे किवाड़ का दूसरा हिस्सा हो गया। तो ये शेर का दूसरा मिसरा है, लिहाजा इसको मिसराए सानी कहा जाएगा। अब आइए दूसरा जुज़ है इसका, गज़ल का दूसरा इज्जा है शेर। 2 मिसरों से एक शेर मुकम्मल होता है, इसको बैत भी कहते हैं। यानी बैत जब किसी से हम होते हैं तो दोनों हाथ मिलाकर बुजुर्गवार से मुसाफा करते हैं, इसको बैत कहते हैं और हम उसके मुरीद हो जाते हैं। हर शेर को अपने अंदर पूरा मफहूम लिए होना चाहिए। दोनों मिसरों का तर्ज और आहंग यकसा होना जरूरी है। दोनों मिसरे एक दूसरे के लिए लाजिमो मलजूम होने चाहिए। शेर के मायनी। शेर के मायनी जानना या वाकफियत रखने के हैं। लफ्ज शेर शऊर से बना है। शेर में तरन्नुम या मौसीकियत न हो तो शेर कहलाने का मुस्तहक नहीं है। शेर में काफिया और वजन का होना जरूरी है। 2 मिसरों से एक शेर बनता है, इसको बैत भी कहते हैं। हर शेर को अपने अंदर पूरा मफहूम लिए होना चाहिए। जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये गालिब का शेर है और इसमें तलमी से काम लिया है, इसमें सनत तलमी है। अब तीसरा जुज़ आता है रदीफ। काफिये के बाद, यानी अभी जो हमने ये शेर पढ़ा, काफिये के बाद आने वाला लफ्ज जो बदला नहीं जाता है रदीफ कहलाता है। जैसे माजरा क्या है, हुआ क्या है, में क्या है, रदीफ कहलाएगा। जिसकी तकरार गजल के पहले शेर के बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में होती है। अब आइए अगला जुज़ है काफिया। काफिया किसे कहते हैं? काफिया एक जैसे हम आहंग अल्फाज को काफिया कहते हैं। जैसे हवा, दवा, माजरा एक जैसे हम आहंग अल्फाज हैं, ये गजल का काफिया कहलाएंगे। मतलब ये गजल का अहम जुज़ है। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ होते हैं। जैसे तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देके बहलाया गया हूँ। ये गजल का पहला शेर है और इसको हम मतला कहेंगे। इसमें उलझाया गया हूँ, बहलाया गया हूँ दोनों मिसरों में तकरार होती है, ये गजल का मतला ही कहलाएगा। हुस्न मतला या मतलाए सानी, गजल में पहले मतले के फौरन बाद दूसरा मतला हो तो इसको हुस्न मतला या मतलाए सानी कहते हैं। अमूमन गजल में एक ही मतला होता है। गजल का आखिरी जुज़ है मक्ता। गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना छोटा नाम यानी तखल्लुस मौजू करता है। जैसे इस शेर में मुलाहिजा फरमाएं कि मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाता है तो बुरा क्या है। इस शेर में गालिब तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है, इसको हम मक्ता कहेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सबक उर्दू गज़ल पर। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद खां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।